أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريا مريا غير ضار آجلا غير آجل. ہر قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا سزاوار ہے، جو ارض و سما کا ایک و تنہا خالق مالک رازق ہے. نبینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. محترم حاضرین جمعہ، آج میرا عنوان جمعہ دعوت اہل حدیث اور منہج سلف کے اصول. مگر آج جب میں یہاں پہنچا، یہاں کے اطراف و اکناف کے خریوں کو ڈوبتا ہوا پایا، اور جو خبریں کانوں تک پہنچی ہے دل کو بڑا غم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین جان و مال کا جو نقصان ہو رہا ہے اللہ اس سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائیں. محترم دوستو، جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے. آئیے ہم اپنے موضوع اصل کے طرف آتے ہیں. دعوت اہل حدیث، کیا اس کی ضرورت آج کے معاشرے میں ہے؟ اگر ایک جملے میں اگر ہم جواب سننا چاہیں تو سب سے زیادہ ضرورت دعوت اہل حدیث کی ہے. سب سے زیادہ ضرورت دعوت اہل حدیث کی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء کو اتارا، اور یہ دو کا تعلق وحی سے ہے.
دونوں کا تعلق وحی سے ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ کائنات کے لیے راہ مستقیم یا سیدھا راستہ یا کامیابی کا ذریعہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ دو چیزیں جو ہے اسی پر منحصر ہے۔ اب یہ دو چیزوں سے جو بھی جتنا قریب ہوگا، جس کی دعوت بھی جتنا زیادہ قریب ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگا، کامیاب ہوگا، لوگوں کی ضرورت رہے گی۔ تو دعوت اہل حدیث کا اس کی جو ضرورتیں ہیں یا یہ اتنا زیادہ متاثر کیوں ہے، یہ سمجھنے کے لیے منہج سلف کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم منہج سلف کے اصولوں کو سمجھیں گے تو اس کی دعوت کی اہمیت معلوم ہوگی اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ حقیقت میں ہر گھر کی ضرورت، ہر نفس کی ضرورت دعوت اہل حدیث ہے۔ انہی اصولوں میں سے کچھ اصول کا تذکرہ آج ہم اپنے خطبہ جمعہ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معنی کے بہت ساری باتیں، حدیثیں ہم نے سنا ہیں۔ ستفترق امتی 37 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ بہت ساری اختلافات کے دروازے کھلیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف قول ہے کہ میری امت 73 میں بٹے گی، اس میں سے 72 جہنم ہوں گے، ایک جنت کو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین من یعش منکم بعدی فسیرا، یعنی میرے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تم لوگ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھو گے۔ جہاں یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کے ایک نص کو ہم سنتے ہیں، ایک بات کو ہم سنتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ ہر دور میں ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، یعنی اختلافات کے باوجود حق کو تھامے رہنے والی ایک جماعت ہوگی۔ اب ہمیں اسے کیسے پہچانیں گے؟ انہی اصولوں کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ کون سی جماعت حق پر ہے، کون سی جماعت باطل پر ہے۔ تو آئیے آج ہم کچھ اصولوں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ حقیقت میں دعوت اہل حدیث کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر میل کھاتی۔ دعوت اہل حدیث کا لب لباب یا اس کا انحصار دو چیزوں پر منحصر ہے، دو عظیم اصولوں پر۔ ایک ہے اخلاص اور دوسری جو ہے متابعت۔ آپ اگر ہمارا ابتدائی جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے جوڑ لیجئے، لا الہ الا اللہ یہ اخلاص کا تقاضا کرتا ہے، محمد الرسول اللہ یہ متابعت کا تقاضا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اس وقت تک عبادت نہیں شامل کی جائے گی جب تک اس کے اندر یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ کون سی دو چیزیں؟ اخلاص۔ اخلاص دو چیزوں کی ضد کا نام ہے۔ ایک تمام باطل معبودوں سے پاک ہو کر ایک اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو کر کرنا، ایک ہوا۔ دوسرا ریاکاری سے بچنا۔ ان دو چیزوں کا ضد کا نام اخلاص ہے۔ یہ ایک اصول ہوا۔ اور دوسرا اصول جو ہے متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی عمل، چاہے آپ نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیں، حج کرے، روزہ رکھے، آپ کے تمام اعمال جب تک ان دو چیزوں پر منحصر نہیں ہوگی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاص ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت نہیں ہے تو ضائع ہے نماز۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے، اخلاص نہیں ہے، ضائع ہے۔
اور اہل حدیث کا پہلا اصول، دعوت کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرے، اس عمل کو ان دو چیزوں کے اوپر رکھ کر تولنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. جب تک یہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جائے گی وہ چیز قابل قبول نہیں مانی جائے گی. پہلی چیز اخلاص ہے، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے. اور اسی چیز کا اقرار ہم کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ میں کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ تمام باطل معبودوں کا انکار ہے پہلے، اس کے بعد اللہ کا اقرار ہے. یہاں آ کر ہماری پہلی شرط جو اخلاص سے جٹی ہوئی ہے وہ پوری ہوتی ہے. دوسری جو شرط ہے محمد الرسول اللہ، وَأَنَّ أَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی عمل، کسی کا عمل راہ ہدایت ہے جس پر عمل کر کر جنت حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا عمل نہیں. تو یہ متابعت ہے. جب تک متابعت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا عمل ضائع ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر یہ شہادت پیش کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شخصیت، ایسی شخصیت بنائی جس کے متعلق اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے. تو یہ دونوں اصول جو ہے ہمارے بنیادی اصول ہیں. آئیے بات لمبی ہوتی جائے گی، ہم دوسرے اصول کے طرف آتے ہیں. دوسرا جو اصول ہے اہل حدیث کی دعوت کا، شریعت ہو، عبادت ہو یا دعوت ہو، یہ تینوں کی تینوں چیزیں کتاب اللہ و سنت رسول سے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے گنجائش نہیں. ہمارا دوسرا اصول، چاہے شریعت ہو، شریعت کتاب اللہ و سنت رسول سے ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز شریعت تھی وہ آج بھی شریعت ہے، جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت نہیں تھی وہ آج بھی شریعت نہیں ہے. اللہ نے جہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا کہہ کر مہر لگا دیا اور دین میں کسی اضافے کی گنجائش اللہ رب العالمین نے باقی نہیں رکھی، اس کے بعد اگر کسی عمل کو اگر ہم شریعت کہتے ہیں تو ہم کسی بدعت کا داخلہ شریعت اسلامیہ میں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو مکمل کر دیا. بہت سارے دلائل ہیں. خود احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ بڑے معروف الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز شریعت تھی وہ آج شریعت ہے. آج کسی چیز کے اضافے کو اگر ہم کتنا بھی بھلا پائے، اس کے اندر کتنا بھی کار خیر تصور کیا جائے، مگر وہ شریعت نہیں بن سکتی، وہ شریعت نہیں بن سکتی. دوسری بات، عبادت ہم اپنے طور سے کسی چیز کو اگر اچھا تصور کر کے بنا لیتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بالکل گنجائش نہیں. اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے وہ دعوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے من و ان وہی طریقہ ہونا چاہیے، اسی فکر کے مطابق دعوت دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو طریقہ نہیں بتلایا ہے، جو کتاب اللہ و سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، گرچہ ہمیں کتنا بھی فائدہ محسوس ہوتا ہو، کتنا بھی اچھا محسوس ہوتا ہو، لیکن ہم اس طریقے کو اپنا کر دعوت نہیں دے سکتے. اس طریقے کو اپنانے سے ہو سکتا ہے ہمارے اس طریقے کار سے بہت سارے لوگ اسلام سے قریب ہوں گے، لیکن ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے.
ہم بدعتی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم کسی کی آخرت سنوارنے کے چکر میں، ارادے میں ہم خود اپنی آخرت کھو بیٹھے۔ تو ہمارا جو دوسرا بنیادی اصول ہے، شریعت اسلامیہ عبادات اور دعوت تینوں کا انحصار کتاب اللہ و سنت رسول پر ہو، تینوں کا انحصار کتاب اللہ و سنت رسول پر ہو۔ تیسرا بڑا اہم نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ نقطہ ہے قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں، اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ کیا بھائی سلفی کیا ہے؟ یہ سلفی نسبت ہے سلف صالحین کی طرف، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ تمام لوگ کرتے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کتاب اللہ و سنت رسول کو سمجھتے ہیں، لیکن کتاب اللہ و سنت رسول میں سے ہم جس مسلک کے تحت ہوتے ہیں، یا جس مسلک سے ہمیں محبت ہوتی ہے، یا جس طریقے سے ہم قربت اختیار کرتے ہیں، اس طرح کی دلیل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کتاب اللہ و سنت رسول کو صحابہ کے عمل کے مطابق، صحابہ کے فہم کے متعلق، صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنا ہی منہج سلف ہے۔ قرآن کی آیتوں کو میں عربی پڑھ لیا، عربی کا معنی مجھے آتا ہے، قرآن کی آیتوں کو میں پڑھا اور اپنا من مانی ترجمہ اگر اس کا کر رہا ہوں، اپنے طرف سے مسائل کو استنباط کر رہا ہوں، اپنے طرف سے بتا رہا ہوں، نہیں چلتا۔ دعوت اہل حدیث اس کا انکار کرتی ہے۔ دعوت اہل حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کو صحابہ جس ڈھنگ سے سمجھے ہیں، صحابہ جس طریقے سے عمل کیے ہیں، بعینہ اسی طرح عمل کرنا، یقیناً یہ عقل سے ذرا بھی اگر ہم غور کریں تو اس بات کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیے، ہم کتنا بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں، کیا ہماری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی ہے؟ صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دین کے پھیلانے کے لیے چن لیا۔ صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان کو جنت کا وارثین بنایا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ صحابہ وہ ہے جو اپنے بھکمری، فاقہ کشی، تمام تکلیفوں کو کنارے کر کے کتاب اللہ و سنت رسول کو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا۔ اگر ہم ان سے دین نہ سیکھیں تو اور کہاں سے سیکھیں؟ اسی لیے صحابہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے اچھی باتیں کہتے ہیں کہ صحابہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّ قُلُوبًا، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پاک کر دیا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کے اندر سب سے زیادہ گہرے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور جو ہے تکلف میں بہت کم ہیں، وہ لوگ تکلف نہیں کیا کرتے تھے۔ وَأَقْوَمَهَا هَدِيًّا، ہدایت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، حال کے اعتبار سے بڑے بہتر ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ قرآن میں ان کی تعریف کی، کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی قرآن میں تعریف کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین قرآن میں کہا اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لاتے، یعنی یہاں صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، ترازو قرار دیا گیا، اگر ہم صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہیں
تو ہمارے ایمان کا ایک معیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی زندگی کو دین کے لیے چن لیا، اور اللہ رب العالمین دنیا میں ہی انہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے عادل ہونے کو، قرآن کی آیتوں سے ثابت کر دیا کہ وہ سب کے سب عادل ہیں، کلھا عدل۔ تو ہمارا ایک اصول یہ ہے اہل حدیث، فکر اہل حدیث، دعوت اہل حدیث کا، کہ قرآن و حدیث کو ہر مسلک، ہر منہج، ہر عالم، ہر بڑا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی پر چلنے والا، ہوا میں تیرنے والا، اس کے متعلق ہزاروں قصے، کہانیاں بیان کی جاتی ہو، اگر صحابہ کے عمل کے مخالف اگر اس کی بات ہے تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اگر ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، تو منہج سلف اسی کا نام ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول، ان دونوں چیزوں کو صحابہ کی طرز زندگی پر سمجھا جائے۔ یہ ایک بنیادی فکرہ ہے، یہ ایک بنیادی خیال ہے اہل حدیث کا۔ آئیے ایک اور چیز جو دعوت اہل حدیث کی، وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اہل حدیث کی یہ فکر ہے، یہ دعوت ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف قرآن کافی ہے، سنت کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سمجھ لے کہ وہ باطل ہے، یہ سمجھ لے کہ وہ باطل ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یعلم الکتاب والحکمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، یہ دستور ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو، قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر واضح کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف قرآن پر تکیہ کریں، اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ہم کیسے سمجھیں گے کہ نماز کس پرندے کا نام ہے؟ اللہ نے کہا فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، ہم کیسے سمجھیں گے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا آتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو، کیسے سمجھیں گے کہ زکات کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو نازل ہی اس لیے کیا، بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ قرآن کی تفسیر اپنے عمل کے ذریعے سے کرے۔ اگر کوئی آدمی نبی کی باتوں کو خارج کر دے تو خود قرآن کی باتیں خارج ہو جاتی ہیں، خود قرآن کی باتیں خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کوئی پیغام سنائیں، لوگ یہ کہیں گے قرآن میں تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کریں گے تو لوگ ایک ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیمات کو قرآن کے ذریعے سے لے کر آئے ہیں وہ عمل کے قابل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ نبی کے عمل کو نکال دیں گے تو خود قرآن کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ اگر آپ نبی کے باتوں کو ٹھکرانا چاہیں تو قرآن کے اندر وہ آیتیں جہاں اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا، اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، ان آیتوں کو کیا کرو گے؟ من یطیع اللہ فقد اطاع، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ناممکن ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور پورے قرآن کے اندر کسی شخصیت اور کسی ذات کے لیے اللہ رب العالمین نے بغیر کسی واسطے کے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول استعمال نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو وَأُولُو الْأَمْرِ،
واو کے اضافے کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار ہی قرآن کا انکار ہے. بلکہ نواقض اسلام کے شروط میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی ایک علم کا انکار بھی، یا دل کے اندر تنگی محسوس کرنا، یا اس سے بغض رکھنا، یا اسے اپنے کم سمجھی کے بنیاد پر اس کا انکار کرنا بھی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو یہ بہت اہم اصول ہے. دنیا کے اندر جو لوگ قرآن پر تکیہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بے شمار وعیدیں آئی ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر. یہاں وقت نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو ہماری فکر، دعوت اہل حدیث کی جو فکر ہے وہ کتاب اللہ سنت رسول سے شروع ہوتی ہے، اور صرف کتاب اللہ و سنت رسول میں سے کسی ایک پر منحصر نہیں ہو سکتے. دونوں کو، اور ان دونوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ اصول ہے ہمارے. اور آگے جو نقطہ فکر اہل حدیث، دعوت اہل حدیث کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے. بلکہ اسی کے بنیاد پر دعوت اہل حدیث پوری دنیا کے اندر امتیازی شان کی حامل ہے، پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے. کیا ہے وہ؟ ہے توحید الوہیت. وہ ہے توحید الوہیت. دنیا کے اندر جب تک آپ کی ابتدائی دعوت، آپ کے دعوت کا پہلا حصہ توحید الوہیت اگر نہ ہو تو آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہے. اور دعوت اہل حدیث کی بنیادی بات یہ ہے کہ توحید الوہیت کی دعوت ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر جتنے انبیاء کو نازل فرمایا تمام کے تمام کا مقصد توحید الوہیت تھی. تمام کے تمام کا مقصد توحید الوہیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جو توحید ربوبیت کے قائل تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلمان نہیں مانتے تھے، ایمان والے نہیں مانتے تھے. انہیں کہتے تھے کہ توحید الوہیت جب تک تم مانو گے نہیں اس وقت تک تمہارا ایمان، مومن ہونا، مسلمان ہونا تصور نہیں کیا جائے گا. بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نیکیوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی جو نیکی کہی ہے وہ یہی ہے، توحید الوہیت. اللہ نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہماری دعوت کا سب سے بنیادی حصہ ہے کہ تم رب کی عبادت کرو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر حکم دیا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تم اللہ کی عبادت کرو، تمام باطل معبودوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. ہمارے دعوت اہل حدیث کی سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ دعوت توحید الوہیت. توحید الوہیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جب چڑھے تھے تمام کے تمام رشتہ دار سامنے تھے. اللہ کا حکم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم سمجھتے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ انکار کیے. اجمالی طور پر رب کا ایک ہونا تصور کرنا یہ بہت ساری جگہوں پر مانا جاتا ہے. آج بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں، گروہیں آپ کو ایسے ملے گی یہاں آ کر ٹک نہیں پاتی ہیں. قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، بزرگوں کی قدر کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کی قدر کی مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن جب ان کی دعوت شروع ہوتی ہے اصل شاہراہ سے ہٹ کر کناروں کی طرف جاتی ہے،
اللہ کی کتاب سے ان کی دعوت نہیں ہوتی ہے، اپنے طرف سے خود ساختہ 5 باتوں کی دعوت دی جاتی ہے، کتاب اللہ و سنت رسول، بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جس دعوت کے لیے زمین پر مبعوث کیے گئے ہیں اس دعوت سے انحراف کر جاتے ہیں، اس دعوت سے ہٹ جاتے ہیں۔ محترم دوستو، گرچہ یہ بات تھوڑی گراں گزر رہی ہوگی مگر حقائق کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سب بے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، بے پناہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین قرآن کے اندر سوال کرتا ہے، قل ان کنتم تحبوا اللہ فاتبعون، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو فاتبعون، اللہ کے رسول کی اطاعت شرط ہے۔ اللہ کے رسول کے اطاعت کے بغیر اگر ہم دعویٰ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ بے بنیاد ہے، کھوکھلا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا دعوت کا مشن، ہماری محنتیں، ہماری قربانیاں، ہمارا پیسہ سب کچھ صرف ہو رہا ہو اور اطاعت رسول ہماری دعوت میں نہ پائی جا رہی ہو، اس کے اندر خود ساختہ طریقے، بزرگوں کے قصے، بڑے لوگوں کی کہانیاں اگر اس کے اندر بیان کی جا رہی ہو، کتاب اللہ و سنت رسول کو فراموش کر کے مسجدوں سے ہٹا کر دوسری کتابیں اگر وہاں پڑھی جا رہی ہو، تو اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کون سا بیڑا ہم نے اٹھا کر رکھا ہے؟ کیا یہ تکلیف کی بات نہیں؟ ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے، ہمارے دل یہ برداشت کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقام پر کوئی اور کتاب کو جگہ دی جا سکے؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی دعوت، توحید الوہیت کی دعوت، اس کی جگہ پر خود ساختہ منہج کو، خود ساختہ طریقے کو ترجیح دیا جا سکے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہم اس جذبات سے بالکل نہ سوچے کہ یہ ہمارے جماعت کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگ، نہیں۔ اگر یہ بات اس طرح سے اگر ہم سمجھے تو ہم اپنے کلمے کو غیروں کے پاس کس طریقے سے پیش کریں گے؟ وہ لوگ بھی یہ تصور کریں گے کہ یہ کلمہ تمہارا ہے، جبکہ کلمے کا پیغام پوری روح انسانیت کے لیے ہے۔ بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ و سنت رسول کو ہدایت کا ضامن بنا کر بھیجا صبح قیامت تک کے لیے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہماری دعوت ہو تو کیا ہدایت پر ممکن ہو سکتی ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، آئیے دین اسلام کا ایک اور اصول جو فکر اہل حدیث، دعوت اہل حدیث ہے، جو منہج سلف کا ایک حصہ ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، تو وہ ہے دین اسلام پر پورے طور سے عمل کرنا۔ دین اسلام پر پورے طور سے عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیاطین انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، تم پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبع خطوات الشیاطین، اور شیطان کی راہوں کی اتباع نہ کرو، اور طاغوت سے بچو۔ یہاں ایک بنیادی بات یہ ہے، اگر ہم دین اسلام کو تقسیم کر کے رکھ لیں تو پورے اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہوگا۔ اگر ہم 4 حصوں میں، 5 حصوں میں، 6 حصوں میں اگر دین اسلام کو تقسیم کرتے ہیں تو دین کی بے شمار باتیں ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بات ہمارے عقل میں سمجھ میں آتی ہے اسے ہم مانتے ہیں، اور جو بات ہمارے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ دین اسلام کے اندر مکمل اترنا نہیں ہوا۔ دین اسلام کے اندر اترنا نہیں ہوا۔ دین اسلام چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ اس رب العالمین کا عطا کردہ دین ہے جس نے زمین و آسمان اور اس زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا پیدا کرنے والا۔ موٹی ایک عقل سے بھی اگر ہم سوچیں، یہ چیز جس نے اس کو بنایا ہے
اس کی بیماری کو بھی وہی پہچان سکتا، اس کو درست کرنا بھی وہی جان سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، ہماری اصلاح کیسے ممکن ہے وہی رب العالمین جان سکتا، وہی اپنے کتاب ہدایت کے ذریعے سے ہمیں بتا سکتا۔ اس کے بجائے کسی اور چیز کو ہم ہدایت سمجھنا یہ ہماری گمراہی ہے، اور اس کے علاوہ چاہے وہ چیز ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، بے شمار باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ آسمان کیسے بنایا ہم میں سے کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا، مگر ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور ماننا پڑے گا۔ زمین کیسے بنی ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ پہاڑ کی بناوٹ کس طریقے سے ممکن ہے؟ ہمارا دماغ بہت کم علم کو جانتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ رب کی تمام قدرتی خزانوں کو جان سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کہا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے۔ تو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اب ہمارے لیے ہدایت یہی ہے کہ ہم پورے طور سے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیں، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو فکر اہل حدیث، دعوت اہل حدیث کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اسلام کو پورے طور سے اپنائیں، اسلام کو پورے طور سے اپنائیں۔ جب دین اسلام کو ہم پورے طور سے اپنانا کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یا ہمارے دماغ کے اندر اسلام سے بھی کوئی اچھی تعلیم، اسلام سے بھی کسی اور کا اچھا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی کوئی اور شخصیت محبوب ہرگز ہرگز ہونی نہیں چاہیے، ہرگز ہرگز ہونی نہیں چاہیے۔ آئیے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو دعوت اہل حدیث کا اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول آنے کے بعد ہمیں ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو مان لینا چاہیے۔ اس کے آگے ہمیں اپنے دماغ کو چلانا یا اپنے بزرگان کی باتوں کو پیش کرنا یا کسی نظریے کو سامنے رکھنے کی کوشش کرنا یا کسی ازم کو سامنے رکھنے کی کوشش کرنا، یہ جرأت نہیں کرنا چاہیے، یہ جرأت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جو چیز نازل کیا ہے وہ زمینی نہیں ہے، کسی انسان کی تحریر کردہ تعلیمات نہیں ہیں، کسی شخص کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، وہ آسمانی ہیں، رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ باتیں ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہاں بڑی مشہور دلیل ہے، بارہا ہم لوگ سنتے ہوں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد کسی طرح کی کوئی کجروی نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنگی محسوس نہیں ہونا چاہیے، ہم اسے راضی ہو جانا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا منہج یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے اور نبی کی بات میرے منہج کے مقابلے میں آ رہی ہے تو میں کیسے اگر اس بات کو مانتا ہوں؟ تو سن لیجئے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حج تمتع کے تعلق سے فتویٰ دیتے ہیں، تو ان سے غالباً نام بھول رہا ہوں، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو، جبکہ ابو بکر و عمر اس طرح سے کہتے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقولون ابو بکر و عمر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کی باتوں کو پیش کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھروں کی بوچھار ہو تم پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار عذابوں کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کسی اور کے تعلیم کے سامنے رکھ کر سوچنا،
اس کی جرأت ایک مومن کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی کئی ایسے مثالیں آپ کو مل جاتی ہے کہ نبی کے باتوں کو جس نے نہیں مانا اس پر عذابیں آئی ہیں۔ خود غالباً جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی پیاری مثال بارہا آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اشارتاً میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑنے کے لیے خالد بن ولید کو پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو کہا تھا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جب دیکھتے ہیں کہ جنگ جیت چکے ہیں تو وہ نیچے اتر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نہ اترنا، مگر یہ لوگ اتر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنیاد پر، جو کہ نہ چاہتے ہوئے کی ہے، جو کہ نہ چاہتے ہوئے ایک رائے کے بنیاد پر، ایک فکر کے بنیاد پر کی ہے، ایک اجتہاد کے بنیاد پر، صرف اس ایک نافرمانی کی بنیاد پر کیا مصیبت مسلمانوں پر ٹوٹی ہے، صحابہ پر اس وقت جو پریشانی لائق ہوئی ہے وہ ہم بارہا سنے ہوئے۔ تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں۔ آج جو مصیبتیں مسلمانوں کے پر ٹوٹ پڑی ہے اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کے سنتوں کو غرق کر دیا، نبی کے تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے اہل و عیال کا جائزہ لیں، خود ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں تو ہم کتاب اللہ و سنت رسول بلکہ سنتوں سے کوسوں دور ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ساری وبائیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو آج ہمیں گھیری ہوئی ہے۔ تو بات بڑھتے جا رہی ہے۔ یہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کی ایک اہم کڑی یہ بھی ہے، فکر اہل حدیث کی اہم کڑی یہ بھی ہے، اس دعوت کو پیش کرنے والا دائی وہ خود جو ہے کتاب اللہ و سنت رسول کو پڑھنے، لکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک جھبا پہنا دیا گیا ہو، اس طریقے کا ایک لباس ہم نے ڈال دیا، کچھ باتوں کو سکھا دیا گیا اور جا کر ہم بول رہے ہیں، نہیں۔ یا آپ کو اس وظیفے پر رکھ لیا گیا ہے، آپ کو ماہانہ تنخواہ بھی ملتی ہے، مگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اسی راستے کے طرف بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ بغیر بصیرت کے، بغیر علم کے دعوت ممکن نہیں۔ بہرکیف باتیں بہت زیادہ ہے، میں یہی کہنے کی کوشش کروں گا، جتنی باتیں، جتنے اصول کو ہم نے منہج اہل حدیث کے متعلق سنی ہیں، یہی اصولوں کے بنیاد پر دعوت اہل حدیث منحصر ہے۔ دعوت اہل حدیث جو ہے، اس دعوت کی بنیاد پر آپ کتاب اللہ و سنت رسول سے قریب ہو جائیں گے۔ اس دعوت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے لگیں گے، روئے زمین پر کسی کو ہیروز نہیں مانیں گے، صرف صحابہ کو ہیرو مانیں گے۔ دعوت اہل حدیث کا فائدہ یہ ہے، شخصیت کی پوجا یہاں نہیں کی جاتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام ملتا ہے۔ دعوت اہل حدیث کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان محبت عام ہوتی ہے، اختلاف کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب بھی کوئی گروہ دعوت دے گا تو اپنے گروہ کی طرف دعوت دیتا ہے، مگر دعوت اہل حدیث کی بنیاد کتاب اللہ و سنت رسول ہے۔ کسی گروہ، کسی شخصیت کی طرف اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہو یا آپ سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ فکر اہل حدیث، دعوت اہل حدیث کے پیچھے بھی کچھ شخصیات ہے، جیسے علامہ ابن تیمیہ کے متعلق یا محمد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کا نام اگر لے رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ سے پہلے بھی کتاب اللہ و سنت رسول اور اس کے دائی موجود تھے۔ اگر موجود نہیں تھے تو کن کے پاس محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ تعلیم حاصل کی ہے؟ ان سے پہلے خود علامہ امام ابن تیمیہ موجود تھے، وہ کتاب اللہ و سنت رسول کے دائی تھے، اور ایک لمبی لسٹ ہے،
ایک لمبی لسٹ ہے، بلکہ خود شریعت اسلامیہ اس کی ضامن ہے، بلکہ لا تزال طائفہ، بلکہ ہر دور کے اندر جو ہے برابر ایک جماعت باقی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. خود یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جماعت جو ہے کسی کی طرف سے شروع ہوئی ہے، بلکہ یہ جو ہے سلسلے انبیاء کی ایک کڑی، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید پر جس کے خاطر تمام انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں اسی کا ایک حصہ ہے. تو ہماری دعوت کا فکر لب لباب مقصد یہی ہے کہ پوری امت ایک کلمے پر جمع ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کے اندر کسی طرح کا انتشار، اختلاف، نفرتوں کو جگہ نہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اصل مقصد. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، کتاب اللہ و سنت رسول کو ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں کے اندر رائج کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.